اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ خالق کائنات جل و علا فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ذکر بھی فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند بھی فرما رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دو چیزیں ہیں اس میں. وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا ہے، لَكَ، آپ کے لیے، ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہے. سبحان اللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خالق کائنات کی مہربانی ہے کہ حضور کے لیے، حضور کا ذکر بلند کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما رہا ہے. عدنان بھائی، کیا خوبصورت بات ہے یہ. سبحان ورفعنا، یعنی ہم سلمان بھی اگر غور کریں اس لفظ پر تو ہمیں اس بات کا اندازہ جو ہے وہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ جب کوئی کام کرنے والا دنیاوی اعتبار سے اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی شخص ہو اور عہدے والا، مقام والا، مرتبے والا، منصب والا، کوئی اتھارٹی والا شخص ہو، تو ہم اس کے کیے ہوئے کام کا اندازہ اس کی اتھارٹی سے لگا لیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا شخص ہے، اس نے کوئی کام کس انداز میں کیا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی وہ خالق و مالک ہے، وہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے ذکر کو آپ کے بلند کیا ہے آپ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی جس شے کو بلندی عطا فرمائے وہ کیسی بلندی ہوگی؟ وہ ایسی بلندی ہوگی کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آیت کریمہ کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے. خطبے میں ذکر ہے، اذان میں ذکر ہے، اور دیگر جو ہے اذکار وہ بتائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں رب کا ذکر ہے ساتھ وہاں وہاں آپ کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بلندی عطا فرمائی ہے آپ علیہ السلام کے ذکر کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بھائی اللہ. میں یہ اس بات کو کنیکٹ کرنا ضرور چاہوں گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ لطف و عنایت فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی ہم امت کو بھی تشنا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا، اس آقا کا امتی بنایا کہ جس کے امتی ہونے کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب اگر غور کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رب کی رحمت ہم پر نازل ہو، تو اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے. نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے. نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں سرکار آئے. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ ذکر انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان حق کے ترجمان پر جاری رہا. قربان جاؤں اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ جن کی عظمت و شان کے ڈنکے یہ کائنات بنانے سے پہلے کے بجائے جا رہے ہیں. اور ان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. ان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. سبحان اللہ. یہ ذکر کرنے والا رب العالمین جل وعلا ہے، اور جن کے سامنے ہو رہا ہے وہ جماعت انبیاء ہے. سعادت مندوں کے نصیب میں رب العالمین جل وعلا نے ذکر مصطفیٰ رکھا ہے، اور سننے کی بھی ذوق اور شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ بھی وہی سنتے ہیں جو سعادت مند ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جن کے گھرانے میں یہ آئے ہیں کتنا محبوب گھرانہ ہے. آپ سلمان بھائی کسی کی قسم کھاتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگلا اس کی قسم مان لے گا، یقیناً وہ وہی شخصیت ہوتی ہے جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہو اور دوسرے کے نزدیک بھی معتبر ہو. ایسی بات رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پیار فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ووالد وما ولد. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بھی قسم جن کی نسلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پیدا ہونے والا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فضل پیدائشی پر کروڑوں درود. کیا بات ہے، ایسا فضل پیدائشی ہے کہ یہ پیدا ہو رہے ہیں. رب العالمین فرما رہا ہے ووالد وما ولد، ان کے آباء و اجداد کی بھی قسم اور ان کی بھی قسم. ایسی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب کے یہاں لحاظ ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اللہ اللہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کیا شان ہے، عظمت ہے. شاعر کہتا ہے نا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ شان و عظمت مقام اور بلندیاں عطا کی کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. 1400 سال ہو گئے مورخین نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت لکھ رہے ہیں، لیکن زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. محبوب بڑے آئے، دلدار بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے. اللہ اکبر. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرت پر
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی اعلیٰ حضرت کے مصرے پر آج کا پورا سلسلہ کر دیا جائے نا تو ٹائم ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس مصرے کی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ چند جملوں میں کوشش کروں گا کہ عیب تنائی جو اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو یہاں پر استعمال فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کی شان اور عظمت اگر ختم ہو جائے تو یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی کہ انسان کی زندگیاں ختم ہو گئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ جتنے دنیا میں پیڑ ہیں ان سب کے قلم بنا دیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں ان سب کو سیاہی بنا دی جائے تو یہ سمندر تو سوکھے جا سکتے ہیں، یہ پیڑ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان اور عظمت یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ ایک شخص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچا، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ سے ہوتا ہوا، یہودی تھا اور بڑا فصیح اور بلیغ تھا، اس کی فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے۔ کہنے لگا کہ اے علی اپنے نبی کے اوصاف بتاؤ، اخلاق بتاؤ مجھے، کتنے ہیں؟ 4 6 8 10 گنو۔ سوال بھی کیا اس نے علی المرتضیٰ سے، اللہ اکبر، اور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف و اخلاق کا سوال ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، اسے تم کاؤنٹ کر سکتے ہو، گن سکتے ہو؟ اب دنیا کی چیزیں آپ دیکھ لیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، پانی کے قطرے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، اور دنیا کے اندر اگنے والے پھل ہیں، درختوں کے پتے ہیں، اسی طرح اناج ہے، غلہ ہے، دالیں ہیں، یہ بے شمار چیزیں، یہ انسان، حیوان، یہ سب کے سب کوئی شمار کر سکتا؟ آپ نے فرمایا یہ شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کس میں مجال جو اس کو شمار کر سکے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس کو تو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کریم فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، پیارے محبوب یہ جو دنیا کا سارا ساز و سامان ہے یہ قلیل ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس رب کا تو قلیل شمار نہیں کر سکتا، مجھے کہتا کہ میں ان کا عظیم شمار کر کے بتاؤں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جو اخلاق عطا کیے ہیں وہ قلیل نہیں، کثیر، عظیم ہے وہ۔ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ جس کے تو قلیل کو شمار نہیں کر سکتا، مجھے کہتا ہے میں ان کا عظیم گن کے دوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، آپ کے اوصاف واقعی ایسے ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا اگر مخلوق سب کی سب جمع ہو جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے کمالات کو گننا شروع کرے، ارشاد فرماتے ہیں مخلوق تھک کے ختم ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کے اوصاف ختم نہیں۔ اللہ تیرے تو بس کائنات کہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ جن کو خالق یہ کہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے۔ جنہیں خالق کائنات یوں کہے وقیل ہی، جن کی گفتگو کی خالق کائنات قسم یاد فرمائے، جن کے جہاں قدمین شریفین لگے ہیں اس مقام کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ اکبر۔ جن کی عمر کے بارے میں فرمایا لعمرک، سبحان اللہ۔ تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ جنہیں خالق کائنات کہے والضحیٰ،
واللیل اذا سجا، جن کے بارے میں اللہ کریم فرمائے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، جن کی آنکھ کے بارے میں مالک فرمائے ما زاغ البصر وما طغى۔ کیا کیا اللہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ صرف قرآن میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کیا کیا فرمایا ہے۔ سورہ فتح اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ۔ سورہ آل عمران اٹھائیں، اللہ مصطفیٰ فرمائے۔ سورہ آل عمران اٹھائیں، اللہ مجتبیٰ فرمائیں۔ سورہ جن اٹھائیں، اللہ مرتضیٰ فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، اللہ عبد کامل فرمائیں۔ سورہ مائدہ اٹھائیں، اللہ نور فرمائیں۔ سورہ نساء اٹھائیں، اللہ برہان فرمائیں۔ سورہ احزاب اٹھائیں، خاتم النبیین فرمائیں۔ سورہ احزاب اٹھائیں، اللہ حاضر و ناظر سراج منیر اور داعی اللہ فرمائیں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ دیکھیں جب کرم ہوتا ہے تو پھر کیا خوب انداز۔ دراصل جیسے آپ مچل رہے ہیں نا جی، میں بیان کروں میرے پاس ہے، ایسے میرا بھی جی چاہ رہا کچھ میں بھی جی جی ضرور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف آپ کے کیسے ہیں، اور واقعی یہ بات مطلب صرف شعر کی حد تک نہیں ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک ایک وصف بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا ایک وصف اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے، اللہ اکبر، ان کے بقیہ اوصاف کیسے اعلیٰ ہوں گے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا میں نے، اللہ کریم نے جب سے دنیا بنائی، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک قیامت تک جتنے لوگوں کو اللہ کریم عقل عطا فرمائے گا، جس مخلوق کو عقل عطا فرمائے گا، فرماتے ہیں اگر سب کی عقل کو جمع کر لیا جائے، سب کی عقل ایک طرف اور دوسری جانب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک عقل، ارشاد فرماتے ہیں اس کو نسبت پتہ کہ کتنی ہے، ایک طرف ساری مخلوق کی دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور دوسری جانب اکیلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک عقل۔ ارشاد فرماتے ہیں جیسے صحرا کے سامنے، بہت بڑے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں کی ابتدا سے انتہا تک کی سب کی عقل ایک طرف، مصطفیٰ کی عقل ایسے ہی ہے جیسے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوا۔ لوگوں کی عقل ایسے ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں
بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو تے کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو تے نالے عرشاں دا مہمان بھی تو ہاں عرشاں دا مہمان بھی تو او میں مکتی کل مکا دیواں سونیا میں مکتی کل میں مکتی کل مکا دیواں آقا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب نے کیا خوب بات کہی ہے. فرماتے ہیں ساڈا سانول مٹھڑا شام سلونا. اللہ ساڈا سانول مٹھڑا شام سلونا دلبر تے درمان بھی تو ساڈا حج زکاتاں سوم صلاتاں مصحف تے قرآن بھی تو ساڈا ونج وپار تے ہٹیا کھٹیا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. حضور کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. واقعی الفاظ مدنی چینل کے ناظرین یہ ختم لگتے ہیں. خواجہ صاحب کا جو یہ کلام ہے یہ بہت ایک طویل کلام ہے. ساڈا ونج وپار تے ہٹیا کھٹیا یہ ساڈا اس طرح کر کے وہ ہے مطلب یہ چل رہا ہے اس میں. تو اپنے تو یادداشت بھی کیا ہے آپ دیکھیں. ہم ضعیف کمزور لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. یوسف بھائی سبحان اللہ. حاجی اظہر صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے موجود ہیں. آئیے ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ جی واہ ماشاءاللہ مرحبا بھائی صاحب. میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سن رہا تھا اپنے جو ہے وہ یوسف سلیم بھائی اس سے پہلے ہمارے جو ہے وہ چشتی صاحب اور آپ کا مطلب سب کا یہ خالد بھائی کا بھی لوگوں کی فیلنگ سے واقعی لگ رہا ہے کہ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا. ہم جس کا کھا رہے ہیں عید اس کے کھا رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. آپ لوگوں کی کیفیت بتا رہی ہے کہ آپ کس محبوب کا جشن منا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور حقیقی خوشی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ مزید بھی ارشاد فرمایا ایسا. یہ تو ذکر کرنے میں بھی ایک جو ہے وہ سکون ہے اور سننے میں تو بے انتہائی سکون ہے. اللہ اکبر کیا ہی بات ہے. یہ اپنے اپنی سعادت کی بات ہے بھائی. جی قرآن پاک کی آیات میں ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کو جگہ جگہ بیان فرمایا. جاءت من اللہ نور کے ساتھ. پھر یہاں پر سورہ نساء میں آیت 174 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جاء کے ساتھ ارسلہ کے ساتھ بعث کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. الذي ارسل رسوله بالهدى هو الذي بعث في الاميين رسولا. احمد یا کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاء کی تفسیر میں بڑی پیاری بات فرمائی. جاء اپنے محبوب کے لیے جب آمد کا ذکر کیا جاء ارسل بعث اور ہمارے لیے فرمایا خلق. آئے ہیں تشریف وہ بھی لائے ہیں مگر تم آئے ہو کچھ بننے کے لیے. وہ آئے ہیں سب کچھ بن کے تمہیں بنانے کے لیے. سے ملانے آئے یہ بھولے بھٹکوں کو اور ہاتھی بنانے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا. تو
تو یہ تو اللہ پاک نے ہمارے نصیب چمکا دیے کہ اپنے حبیب عطا کر دیے. اور وہ ایک بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے نا، یار میلاد کہاں لکھا؟ تو قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے. اگر عوامی لہجے میں بات کی جائے تو میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے. کیا بات، قسمت کی بات ہے. اللہ پاک جس کو یہ سعادت عطا کرے جو حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہیں. اللہ پاک کا قرآن پاک میں بھی فرمان ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب فرما دیجیے اللہ کے فضل اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور یہ خوشی ان کے دھن دولت جو جمع کریں سب سے بہتر ہے. اور یہ خوشی کیوں نہ کرے؟ سب سے بڑا فضل اللہ کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سب سے بڑی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام جن کے آنے کی بشارتیں دیتے رہے، جن کی آمد کے تذکرے کرتے رہے، جن کے آنے کی باتیں ہوتی رہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھی آپ بیان کر رہے تھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں سب سے پہلا میلاد تو عالم ارواح میں ہو گیا. جب نبیوں کو جمع کر کے رب نے اپنے محبوب کی آمد کا ثُمَّ جَاءَكُمْ کے ساتھ ذکر میلاد فرمایا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اسی جو ہے وہ میثاق کے ساتھ انبیاء تذکرہ کرتے رہے، اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، اور یہ جو ہے وہ سلسلہ ذکر کا بڑھتا ہی رہنا ہے. ہر سال یہ نظارہ بھی بڑھ رہا ہے، جشن بھی بڑھ رہا ہے، ذکر بھی بڑھ رہا ہے، سجاوٹ بھی بڑھ رہی ہے، جلوس بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑا پانا اللہ کا ذکر کی تفسیر کے عملی مظاہرے نظر آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے صاحب، زبردست انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ذوق کے ساتھ اور جوش کے ساتھ ماشاءاللہ کیا زبردست مدنی پھول بیان کیے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، جی گھروں میں ہے نا جو جی تو مدنی چینل پہ ہی رہیے گا. مدنی چینل آپ کو لمحہ لمحہ انشاءاللہ ذکر محبوب کی جو ہے وہ لذت اور ذکر محبوب کی چاشنی میں بڑھتا چلا جائے. چینل کے ناظرین جمع رہے، مدنی چینل کے ساتھ رہے، اور سب کو جشن ولادت کی بہت بہت مبارک ہو. رضوان بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اس بابرکت جو ہے وہ موقع پر گناہگار کو یاد بھی کیا، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں میں مدنی چینل کے سلسلے میں مجھے شامل کیا. یقین کریں یہ لمحے ہماری زندگی کے سعادت کے لمحے ہیں، اور یہ محشر میں کام آنے والے لمحے ہیں. جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منائی، یقیناً اسے دنیا اور آخرت میں کام دے گی یہ خوشی. سبحان اللہ. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ آپ کے مدنی پھولوں کے لیے بھی ماشاءاللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں علامہ ابن جوزی کی ایک عبارت پڑھوں. سبحان اللہ. ہم یوسف سلیم بھائی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. آپ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، بڑی عبارت بڑی ہے لیکن میں اس کو صرف ایک جز پڑھتا ہوں. آپ دیکھیں حضور کی ولادت کے وقت کائنات کی کیفیت کو امام علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ محدث جنہوں نے 2 لاکھ غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے، وہ امام ابن جوزی جو جلیل محدث ہیں، عظیم مفسر ہیں، اور آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کے محدث ہیں. وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ود ترب الکون عند ولادتہ وکان مخمورا. حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو کائنات میں گویا کہ وجر طاری تھا، اور یہ سارے مخمور تھے کہ آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لا رہے. اللہ 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 ہمیں بھی اس کیفیت کا جو ہے وہ عدنان بھائی فیضان نصیب فرمائے. آمین جی یوسف بھائی. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ یوم ولادت منانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں برسنے والی برکتوں میں حصہ عطا فرمائے. آمین آمین. جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ سال بھر اس مقام پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول رہتا ہے. اللہ اللہ. علی بریز شریف کے اندر عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رات جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں غار ہرا میں جو ابدال اور اللہ کریم کے اولیاء ہیں اس رات ان کا اجتماع ہوتا ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دعا مانگنا، جس کا عبادت ان کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں قیامت تک یہ رات جب آئے گی، اس رات میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ کریم قبول فرمائے گا. اور آپ کا مبارک طریقہ یہ تھا، جو مریدین سو جایا کرتے تھے نا ان کو جگاتے تھے، اٹھو یہ حضور کی ولادت کی رات ہے، اس میں مانگو اللہ کریم عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا،
عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو ماہ طیبہ، سب کہو اے ماہ طیبہ، صلوات اللہ علیک مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم گئے بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ربیع الاول کی 12ویں رات میں مکۃ المکرمہ میں موجود تھا، اور ایک محفل میلاد انعقاد وہاں پر ہو رہا تھا اور میں اس میں موجود تھا۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھنا شروع ہوا، سلمان بھائی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوتے ہوئے محسوس کیے۔ جب ان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی کے وہ فرشتے ہیں جو ایسی محفل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، اے فرشیو مبارک، اے عرشیو مبارک، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی خالد رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی، اور رب العالمین جل وعلا میلاد منانے والوں کو کیا جزا دیتا ہے وہ بھی بیان فرمائی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم نے رسول بھیجا ہے، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کریم جل وعلا کو قرض حسنہ دو، تو مدنی چینل کے ناظرین ہوگا کیا؟ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ایک جو لفظ ارشاد ہوا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی عزت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا ہے۔ جزا کیا ملے گی؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، رب العالمین جل وعلا تمہاری خطائیں مٹا دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں رواں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، جھومو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے،
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس رات ایسی روشنی تھی کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روشنی ہمارے گھروں پر گر جائے. ذرہ 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 سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، جھومو مرحبا 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 یا مصطفیٰ. روشنی کیوں نہ ہو، کس سونے کی آمد ہے. یہ روشنی کیوں نہ ہو، کس سونے کی آمد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسے معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. اللہ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر مصطفیٰ یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ذکر ولادت مصطفیٰ یہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. یہ جشن آمد مصطفیٰ یہ منایا جا رہا تھا اور منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، بھئی حشر تک یہ جھل ملائیں گے نا. جب حشر قیامت آ جائے گی پھر تو یہ کام ختم ہو جائے گا. یہ پھر دو اذن نجوم منکدرت ہو جائے گا، یہ بالکل تارے جھڑ جائیں گے. سلمان بھائی ایک ذوق کی بات یہی کہوں، جی جی جب یہ تارے جھڑ جائیں گے نا تو انشاءاللہ میلاد منانے والوں کے چہرے جگمگا رہے. اللہ اللہ واہ واہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جشن ولادت مصطفیٰ یہ بھی منانا ہے اور مدنی چینل بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے، پیارے آقا کی سنتوں کو اپنانا ہے، درود و سلام اپنی زبان پر رکھنا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے، قبر میں بھی خیر ہے اور انشاءاللہ حشر میں بھی خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا